بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو محمد عمران کا السلام علیکم۔ ہماری تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو ہمیں ایسے ایسے واقعات ملیں گے، ایسے ایسے لوگ ملیں گے جن کی آپ کارنامے سن کے آپ کہیں گے واقعی میں یہی لوگ تھے جو پاکستان سے محبت کرنے والے یا اسلام سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ سب سے پہلے تو میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ رانا لیاقت علی، رانا لیاقت علی کون تھی؟ لیاقت علی خان کی بیگم تھی۔ رانا لیاقت علی بیسیکلی ان کے والد عیسائی تھے اور والدہ برہم تھی۔ دونوں نے شادی کی تھی تو والدہ نے پھر اپنا مذہب چینج کر کے وہ بھی عیسائی بن گئی۔ جب رانا لیاقت علی پیدا ہوئی تو ان کے والدین نے ان کی بڑی اچھی تعلیم و تربیت دی۔ جب وہ بڑی ہو گئیں تو یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کری، پھر مختلف شعبوں میں انہوں نے اپنی خدمات انجام دی۔ جب لیاقت علی خان سے ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا مذہب چینج کر کے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جب پاکستان بن گیا تو لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے تو وہ خاتون اول بنی۔ پھر ہوا یوں کہ ان کو یورپی یونین کے ایک ملک نیدرلینڈ کے اندر ایز اے سفیر بھیجا گیا۔ اچھا، رانا لیاقت علی کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ وہ بڑی اچھی شطرنج کی کھلاڑی تھی، اور ملکہ جو تھی وہاں کی نیدرلینڈ کی وہ بھی شطرنج کی بڑی اچھی شوقین تھی، تو دونوں میں آپس میں بڑی اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ بہت لمبے عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی رہتی، بعض اوقات تو پوری پوری رات ایک دوسرے کے ساتھ شطرنج کھیلتی رہتی۔ ایک دن ملکہ نے رانا لیاقت علی سے کہا، اگر تم نے یہ دوسرا گیم مجھے ہرا دیا تو میں یہ تم کو اپنا محل دے دوں گی۔ رانا لیاقت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں میں دوسری بازی لگتی ہے، کافی دیر تک کھیلی جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے رانا لیاقت علی ملکہ کو شکست دے دیتی ہے، ملکہ ہار جاتی ہیں۔ وہ پھر کیا کرتی ہیں، اپنے قول سے پھرتی نہیں ہیں، اور جو اپنا محل ہوتا ہے وہ رانا لیاقت علی کو دے دیتی ہے۔ اب بڑی بات دیکھیں کیا ہے، رانا لیاقت علی وہ محل جو ان کو انعام کے شطرنج کی جیت میں ملا ہوتا ہے، وہ وہاں پر نیدرلینڈ میں جو موجودہ سفارت خانہ ہے وہ انہی کا جیتا ہوا محل ہے۔ انہوں نے کوئی اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لیا، انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کی نظر کر دیا۔ دیکھیں کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ لگے۔ ایک اور واقعہ ہے، ترکی کے صدر طیب اردوغان، وہ کچھ عرصے پہلے ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہے تھے اور ایک واقعہ سنا رہے تھے اور اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ واقعہ بڑے غور سے سنو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو قوم ہے، آنے والے بچے، جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ یہ چیز یاد رکھیں کہ ترکوں نے کتنے عرصے تک دنیا پہ حکمرانی کی، کیسے کیسے حکمران ان کے پاس گزرے ہیں۔ تو وہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں مجمع سے اس بات کو بڑے غور سے سنو۔ ہوا یوں، مغل سلطنت چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان جب بغداد میں داخل ہوا تو بغداد کو اس نے تہہ نہس کر دیا۔ پورا بغداد کو جہاں جہاں لوگ ملتے رہے، جو جو چیزیں ملتے رہے، سب کو، عمارتیں، مساجدیں، لوگوں کو، کچھ لوگ تو کہتے 2 لاکھ، کچھ لوگ کہتے 4 لاکھ لوگوں کو مارا۔ جب وہ صاف کر آ کے اپنے خیمے میں جا کے بیٹھا تو کہنے لگا مجھے مسلمانوں کے کسی عالم دین سے ملنا ہے۔ اب یہ خبر جب مسلمانوں تک پہنچی تو کوئی بھی عالم دین اس سے ملنے کو تیار نہیں، سب کو ڈر کا خطرہ تھا، وہ بڑا ظالم آدمی تھا۔ خیر، ایک مدرسے کا بچہ کہنے لگا میں اس سے ملوں گا۔ خیر، اس کو پھر اجازت دی گئی۔ اس نے ایک عجیب حرکت کی، جب وہ جانے لگا تو وہاں سے اس نے اونٹ لیا، ایک بکرا لیا اور ایک مرغا لیا۔ وہ تینوں چیزیں اپنے ساتھ لے کے ہلاکو خان کے پاس پہنچ گیا۔ جب اس کے خیمے میں داخل ہوا، اجازت چاہی، تو ہلاکو خان نے جب اس کو دیکھا، اسے دیکھ کے کہا کہ مسلمانوں میں کوئی اور عالم دین نہیں تھا؟ تو وہ لڑکا جواب دیتا اگر آپ مجھ سے کسی لمبے سے ملنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے میں اونٹ لے کے آیا ہوں، اگر آپ کسی داڑھی والے سے ملنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے بکرا لایا ہوں، اور اگر آپ کسی
کرخت آواز والے سے ملنا چاہتے ہیں تو میں مرغا لے کے آیا ہوں۔ ہلاکو خان اس کو دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے بچہ سمجھدار ہے۔ پھر ہلاکو خان اس سے سوال کرتا ہے تم کو پتا ہے کہ میں ادھر کیوں آیا ہوں؟ وہ لڑکا جواب دیتا ہے ہاں، تم عذاب بنا کر ہمارے پر بھیجے گئے ہو، کیونکہ ہم مسلمان اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹ گئے، ہم نے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا شروع کرا، ہم زمین و جائیداد کے پیچھے پڑ گئے، ہم دوسرے آسائشوں میں پڑ گئے، اور جو اللہ نے ہم کو راستہ بتایا ہے اس سے بالکل بھٹک گئے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے تھے جس پر تم ہم پر عذاب نازل ہوئے۔ ہلاکو خان اس کی طرف دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ میں یہاں سے جاؤں گا کیا؟ تو اس نے کہا تم جاؤ گے ایسے جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، ایک دوسرے کی جان مال کا تحفظ کریں گے، ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، تو یہ جو عذاب ہے خود بخود ٹل جائے گا اور ہم ہی تمہیں بھگانے والے ہیں۔ تو ایز اے مسلم آپ دیکھیں نا، ہم دوسری اقواموں پہ جو بھی عذاب آتے ہیں تو بڑے شوق سے بڑے بیٹھ کے محفل میں باتیں کرتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ خود احتسابی، ہم پر خود احتسابی کرنا چاہیے، جو مسلمانوں پر یا ہم پر پاکستان میں جو عذاب آ رہے ہیں، مشکلات کے، پریشانیوں کے، مہنگائیوں کی، یہ کیا وجوہات ہے جن پر یہ حکمران ہم پہ نازل کیے گئے ہیں؟ ذرا اس بات پہ سوچئے گا اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ وہ کام کرے جس پہ خدا خوش ہو۔ دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ تو ہم بڑی اچھی طرح نبھا رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کیا کر۔ حقوق لوگوں کی خدمت اگر نہیں کریں گے، اس میں ڈنڈے ماریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور پوچھے گا۔ اصل میں دین یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے، ایک دوسرے کا لحاظ کیا جائے، ایک دوسرے کا خیال کیا جائے۔ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف ہوں گے، اس بات پہ سوچئے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے۔ آمین ثم آمین۔